السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مفتی صاحب قبلہ، سوال تھا، ایک ہمارے اسلامی بھائی نے سوال کیا ہے جن کا نام ہے ذاکر اتاری۔ ان کا سوال تھا کہ حضرت، ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ دوسری شادی کرنا چاہتی ہے اور اس کا بیٹا اور بھائی منع کرتا ہے کہ اگر تم نے دوسری شادی کری تو ہم مر جائیں گے۔ تو انہوں نے اسی کے بارے میں پوچھا ہے، کیا وہ عورت نکاح کرے یا نہیں کرے، کیا اس کا حکم ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ آمین۔ دیکھیے، جو بھی بالغ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جی لڑکا بالغ ہے تو اس کو اختیار ہے نکاح کرنے کا، جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر لڑکی بالغہ ہے تو اس کو بھی اختیار ہے، اپنے نفس کی مالکہ ہے وہ، جی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں، شرعی حدود میں رہ کر کے اگر وہ نکاح کرے، شادی کرے، تو اس میں کوئی قباحت اور کوئی حرج نہیں ہے۔ اب رہی بات کہ صاحب دوسرے لوگ منع کر رہے ہیں، منع کرنے والے چاہے وہ باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، اگر کوئی عذر شرعی ہے تب تو اس کو جو ہے رک جانا چاہیے۔ اور اگر بلا وجہ منع کر رہے ہیں تو یہ حق مارنا ہے۔ جی بے شک، یہ کیا ہے؟ حق تلفی کرنا، حق مارنا ہے۔ حق مارنا یہ گناہ عظیم ہے۔ اللہ تو بلا وجہ اگر یہ روک رہے ہیں نکاح کرنے سے تو یہ خود گناہ گار ہوں گے۔ جی اگر نکاح نہ کرنے کی وجہ سے وہ بہک جاتی ہے، اس کا نفس بہک جاتا ہے، برے کام میں ملوث ہو جاتی ہے، تو اس کا گناہ کس پہ؟ ان کے سر آئے گا۔ جی بالکل۔ تو لہٰذا یہ بالکل جہالت ہے، یہ جاہلانہ کام ہے، بے وقوفی کا کام ہے کسی کو۔ ہاں، ہم مر جائیں گے، عجیب جہالت ہے یہ تو۔ بھائی جب شریعت نے اجازت دی ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ بے شک، شریعت نے اجازت دی اور خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تھا۔ جی بے شک، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح فرمایا تھا۔ جی بے شک۔ تو اس میں کوئی حرج اور کوئی قباحت اور کوئی برائی والی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے انتقال کے بعد، عدت گزارنے کے بعد کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرتی ہے تو یہ تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ جی بے شک۔ ہاں، تو جس چیز کی شریعت اجازت دے اسے اگر کوئی روک رہا ہے تو گویا کہ وہ خلاف شرع کام کر رہا ہے، اور دوسرا حق تلفی بھی کر رہا ہے اس عورت کی، جی جی، جس کو نکاح سے روکا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ بالکل سراسر خلاف ہے، جہالت ہے۔ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر نکاح نہ کرنے کی صورت میں بہک جائے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جی روکنے روکنے والا ہی ہوگا۔ تو لہٰذا جو لوگ روک رہے ہیں وہ سراسر غلط کام کر رہے ہیں، خلاف شرع کام کر رہے ہیں، حق مار رہے ہیں۔ ان کو حق نہیں مارنا چاہیے۔ اسلام نے اسی لیے تو نکاح کی اجازت دی ہے۔ جی، نکاح کی اجازت اسی لیے تو دی ہے۔ اور بیوہ سے نکاح کرنے کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فرمایا ہے؟ جی جی، بہت ساری فضیلت، بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ تو یہ تو اس سب کو جو ہے روک رہے ہیں۔ برائی، اس میں نکاح نہ کرنے میں برائی کا اندیشہ ہے، نکاح کرنے میں برائی کا اندیشہ نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا۔ ماشاءاللہ، بے شک۔ اب یہ اس کو روک رہے ہیں، گویا برائی کی طرف ڈھکیل رہے ہیں۔ تو ان کو نہیں روکنا چاہیے، اپنے اس فعل بد سے باز آنا چاہیے، اور اس عورت کا، اس خاتون کا نکاح کر دینا چاہیے۔ جی جی بے شک۔ اور وہ خود بھی کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنے نفس کی مالکہ ہے، ذمہ دار ہے اپنے نفس کی۔ جی ہاں، اس میں کوئی حرج اور کوئی قباحت نہیں ہے۔ واللہ ورسول عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ، جو ذاکر اتاری صاحب نے سوال کیا تھا بالکل ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ مفتی صاحب قبلہ نے پوری وضاحت آپ کے سامنے رکھی، امید کرتا ہوں سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا۔ تو جو بیٹا ہو یا بھائی ہو یا باپ ہو، وہ دھمکی دے کر روک رہے ہوں یا کیسے بھی ڈرا کر روک رہے ہوں، یہ بالکل شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں، بلکہ اس کا یہ حق ہے، وہ نکاح کر سکتی ہے، اس میں کوئی قباحت یا برائی کی بات نہیں ہے۔ جو بھی اس میں روک لگا رہے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ شریعت میں جو چیز جائز ہے اس کو روکنا بالکل منع ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہم کو شریعت مطہرہ کا پابند بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔